السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، اس سے پہلے ہم نے ایک کلپ بنائی تھی کہ اگر کسی نے پورے کپڑے اتار کر غسل کیا تو اس کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کی تو کلپ، اس کی جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن ہم دے دیں گے، وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کا مسئلہ ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ مان لو کسی نے پورا برہنہ ہو کر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اس نے اپنے بدن کو پوچھ کر کپڑے پہن لیے اور سیدھا مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھ لی، تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی ننگا غسل کرنے کے بعد کیا نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں دوستو بزرگوں، غسل کا جو طریقہ ہے اور غسل کا جو مسنون طریقہ، اس کے بارے میں بھی ہم نے ایک مستقل ویڈیو بنایا تھا، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیں گے، وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ نے غسل کر لیا ہے تو غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے یا دیگر اچھے جو بھی کام ہیں جن کو کرنے کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، اگر آپ غسل کرنے کے بعد وضو نہیں بھی بنائیں گے، ڈائریکٹلی آپ بدن پوچھ کر کپڑے پہن لیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ارے بھائی، میں اپنے الفاظ میں کہوں تو غسل تو وضو کا باب ہے۔ آپ نے جب غسل کر لیا ہے، غسل میں تو پورے بدن کو دھونا پڑتا ہے، وضو میں تو صرف ہم تین چار اعضاء کو دھوتے ہیں۔ تو جب آپ نے غسل کر لیا ہے تو غسل کرنے کے بعد وضو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہو گے کہ بھئی ہم پورے برہنہ تھے، ہمارے بدن پہ کپڑے نہیں تھے، ہم نے ویسے ہی کپڑے پہن لیے، وضو تو بنایا نہیں۔ تو بھائی، برہنہ ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسا کس نے کہا آپ کو؟ وضو توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم مستقل ایک ویڈیو بنائیں گے، لیکن ننگا ہونا تو وضو کو نہیں توڑتا ہے نا۔ آپ برہنہ ہیں، آپ کا غسل مکمل ہوا، آپ اطمینان سے اپنے بدن کو پوچھیں، کپڑے پہنیں اور آپ کو جو کام کرنا ہے نیک کام کریں۔ غسل کرنے کے بعد وضو بنانا ضروری نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ننگا ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہمارا۔ اللہ ہم کو بہرحال سمجھائے۔ اللہ تعالی ہمیں لاجیکل طریقے سے، بہت ساری چیزیں دین کی ایسی ہیں کہ جو ہم بس ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں اپنی عقل کا استعمال کریں، لاجک کا استعمال کریں۔ اللہ بہرحال ہمیں سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔